السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، آج میری حدیث کا عنوان ہے والدین کے حقوق، یعنی کہ ممی اور پاپا کے اوپر حق جو بچوں نے نبھانے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان ذلیل ہو خاک میں مل جائے، وہ انسان ذلیل ہو خاک میں مل جائے، وہ انسان ذلیل ہو خاک میں مل جائے۔ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو تھے، انہوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو جملے ہیں، یہ جو شبد ہیں، آپ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص اور اس انسان کے لیے کہہ رہا ہوں جس کے پاس اس کے ماں باپ یا تو دونوں ہوں یا ایک ہو، بڑھاپے کی حالت میں ہوں، اور وہ انسان ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے، اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ذلیل ہو۔ اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد ہمارے سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ ماں باپ کا درجہ کیا ہے، ماں باپ کیا ہوتے ہیں۔ اور میرے پیارے پیارے ننھے منھے بچوں، یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا کہ ممی اور پاپا ہماری زندگی میں کیا رول پلے کرتے ہیں۔ سب بچے ہیں جو اپنے ماں باپ سے بہت پیار کرتے ہیں، اور اس حدیث کو سننے کے بعد آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ یہ تو کسی بڑے انسان کے لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، ہم تو ابھی چھوٹے ہیں، ہم کیسے اپنے ماں باپ کے حق دے سکتے ہیں؟ تو میرے بچوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ابھی سے آپ اپنے دماغ میں بٹھاؤ گے، ابھی سے اگر آپ جو ہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرو گے، اپنے ماں باپ کا کہنا مانو گے، تو جب آپ بڑے ہوگے نا، تو دعاؤں کے سائے میں بڑے ہوں گے ماں باپ کے، اور یہی عادت جو بچپن سے ہوگی نا، وہی عادت آپ کو بڑے ہو کے بھی لگی رہے گی، تو آپ ان کی خدمت ہمیشہ کرتے رہو گے۔ تو اس کے لیے عمر کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس آپ سمجھدار ہو، آپ جانتے ہو، تو آپ اپنے ممی ڈیڈی کی مدد کر سکتے ہو۔ ابھی آپ چھوٹے سے بچے ہو، آپ کوئی کمائی تو کرتے نہیں ہو، یا اتنے چھوٹے ہو جیسے لڑکیاں ہیں تو کچن میں جا کے اپنی مما کے لیے اس طرح سے ہاتھ تو نہیں بٹا سکتی نا کہ روٹی بنا دے، سالن۔ تو یہ ضروری نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ جیسے کبھی ممی ہے کچھ کھانا بنا دے، تو کبھی بھی اس کو مطلب ڈس لائک نہیں کرنا ہے، اور کبھی بھی ممی کو ایسے جھڑکنا نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ یہ بناتے ہو، میں تو یہ نہیں کھا سکتا یا نہیں کھا سکتی، ہے نا، اس طرح سے نہیں کرنا ہے، کیونکہ جو نعمت اللہ تعالیٰ جو بھی کھانا ہمیں دیتے ہیں نا، وہ شکر کر کے ہمیں کھانا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ ممی کے پاپا کے پاس جو ہوتی ہیں وہ اچھی اچھی چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ کیا پتا ہمارے پاپا کما کے لا رہے ہیں، دن بھر محنت کر رہے ہیں اور بھی پورا گھر چلا رہے ہیں، کتنا خرچہ ہو، اور کیا پتا کہ ہمارے پاپا جو ہیں ان کی مطلب جو ہے تنخواہ اتنی نہ ہو۔ تو کبھی بھی ضد کر کے، روک کے، یا دوسروں کی چیزیں دیکھ کے ہمیں ان کو تنگ نہیں کرنا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے وہ بہت بڑی ہیلپ ہو جائے گی۔ جیسے آپ دیکھیں کہ قرآن شریف میں بھی کئی سورہ ایسی ہیں، جب آپ پڑھیں گے ترجمہ سے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ جب قرآن پڑھیں گے نا، تو آپ کو پتہ چلے گا میرے بچوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی کئی سورہ میں ایسی چیزیں بتائی ہیں کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرو۔ اف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہوتا ہے نا ایک دم سے منہ پھلا کے ایسے کر کے منہ پھیر لینا، وہ نہیں کرنا ہے۔ پلس جب ممی پاپا کے سامنے ہم جائیں تو سلام کرنا ہے، ادب سے ان کو مطلب پیار سے پیش آنا ہے۔ کیوں بیٹا ایسا کیوں؟ کیونکہ ماں باپ جو ہے نا وہ اپنی ساری چیزیں جو ہیں وہ بچوں پہ قربان کرتے ہیں۔ کبھی بھی آپ دیکھو، آپ کی مما آپ کو کھلا کے خوش ہوگی، آپ کے پاپا جو ہیں وہ آپ کے لیے شاپنگ کر کے خوش ہوں گے۔ کئی ٹائم پہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو چیزیں مل جاتی ہیں لیکن ممی پاپا کو وہ چیزیں نہیں مل پاتی۔ وہ اگر اپنے لیے خرید نہیں بھی سکتے ہیں بیٹا،
تو بھی وہ خوش ہوتے ہیں, ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ وہ چیز جو آپ کو دلاتے ہیں اسی میں وہ خوش ہو جاتے ہیں. آج تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماما کچن میں جاتی ہے, اس نے کبھی بھی اپنی پسند کی کوئی چیز نہیں بنائی ہوگی بیٹا. کبھی بھی ماما یہ کہتے ہوئے آپ نہیں سنو گے کہ آج تو مجھے یہ کھانا ہے اس لیے میں یہ بناؤں گی. ہمیشہ یا تو آپ کے پاپا سے پوچھے گی کہ کیا بنے گا, یا آپ کے گھر میں اگر دادا دادی بزرگ ہیں تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا بناؤں, یا پھر بچوں کی پسند پہ آ کے بات رک جاتی ہے کہ میرے بچے کیا کھائیں گے وہ. دوسری بات, جو آپ بچا دیتے ہو پلیٹ میں یا جو بچا رہتا ہے, ہمیشہ ماں جو ہے اس کو آخر میں کھاتی ہے اور بہت پیار سے کھاتی ہے. اس کے علاوہ 9 مہینے بچوں کو ماں اپنے پیٹ میں رکھتی ہے, اس کے بعد جنم دیتی ہے, اس کے بعد دودھ پلاتی ہے. اور اتنا ہی نہیں, چل نہیں پاتے, سمجھ نہیں پاتے ہم لوگ, سوسو پوٹی یہ ساری چیزیں بھی ڈائپر میں کرتے ہیں, لیکن مما جو ہے وہ خوشی خوشی یہ سارے کام کرتی ہیں, کبھی بھی ان کو کوئی شکایت نہیں ہوتی. اگر مما جو ہیں وہ گھر کے کاموں میں سارا کام کر کے آپ کی خدمت کر رہی ہیں, تو ان سب کے لیے جو پیسہ, جو چیزیں خریدنے کے لیے یا آپ کو جو لگژری بجٹ دینے کے لیے اور اچھی لائف دینے کے لیے جو پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ پاپا پیسہ خرچ کرتے ہیں, ہے نا. تو دونوں کا ہی گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں نا, اسی طرح سے ممی اور پاپا کا ایک رول, مطلب ایک طرح سے رول ماڈل ہیں وہ ہماری لائف میں, جو ماں باپ ہوتے ہیں. تو یہاں پہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ والدین کے حقوق, تو کبھی بھی آپ ان کے ساتھ برا ویوہار نہ کرو, کھیلو کودو مستی کرو. اور دوسری بات, کبھی بھی جب ماں باپ کسی چیز کے لیے منع کرتے ہیں نا, تو ایک بات نا آپ ہمیشہ اپنے خیال میں رکھو, ہمیشہ بچوں دھیان رکھنا کہ ماں باپ جو ہے نا وہ ہمیشہ اپنے بچوں کا اچھا چاہتے ہیں. کبھی بھی جب آپ کسی جگہ پہ اچھا قدم اٹھاؤ گے نا, ہمیشہ آپ کو اپریسیٹ کریں گے. کبھی بھی وہ ایسا نہیں کہیں گے کہ مطلب یہ کیوں کر رہے ہو تم لوگ. لیکن جہاں آپ کا کوئی موو جو ہے, آپ کا قدم جو ہے وہ غلط جگہ جائے گا, تو ہمیشہ وہ روکیں گے, ٹوکیں گے, چاہے وہ غصہ کریں گے. تو دھیان رکھنا کہ وہ زندگی کی آپ کی بہت بڑی بھول ہونے والی ہے جس سے آپ کے ماں باپ روکتے ہیں. تو کبھی بھی ترقی کے راستے پہ جاؤ گے نا, تو ماں باپ اپنی جان لٹا دیں گے, خوشیاں خوشیاں ہی خوشیاں دیں گے. لیکن جہاں آپ غلط قدم اٹھاؤ گے نا بیٹا, وہیں ماں باپ نہ منع کرتے ہیں. غلط دوستوں کے ساتھ رہو گے, اگر ماں باپ بولیں گے کہ بیٹا وہ صحیح نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے فرینڈز جو ہیں وہ صحیح نہیں ہے. کبھی بھی آپ کو فرینڈز کتنے بھی پیارے ہوں, لیکن ممی پاپا نے بولا نا, تو تھوڑا سا سوچنا ہے, وہاں پہ غصہ کرنے کی بجائے آپ کو سوچنا ہے کہ ممی پاپا نے ایسا کیوں کہا. تو جو حق ہیں ماں باپ کے, بچپن سے ہم دیں گے, بچپن سے جب ان کی اطاعت کریں گے نا, تو ہمارا رب بھی خوش ہو جائے گا اور ہمارے ماں باپ بھی خوش ہو جائیں گے. اور پتہ ہے دنیا میں ہم سب سے کہتے ہیں نا دعائیں کرو دعائیں کرو, سب سے فاسٹ جو دعا قبول ہوتی ہے نا وہ ماں باپ کی ہوتی ہے. رو کے کریں, ہنس کے کریں, ایسے ہی کریں, جب ماں باپ دعا کرتے ہیں نا تو اللہ رب العزت اسے ضرور قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے, مجھے لگتا ہے کہ آپ کی یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس کے علاوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور آپ کو بتاتی ہوں. پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کو جو ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی گئی, اور باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے. تو دونوں ایک جیسے ہیں, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, اگر ماں کا دل خوش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں جنت ملے گی, اور باپ کو خوش کریں گے تو وہ دروازہ ہے, تو دروازے میں انٹرنس مطلب انٹری تو کرنی ہے نا, تو جنت بھی ملے گی اور جنت کا دروازہ بھی کھل جائے گا. تو مجھے امید ہے کہ میری بات آپ تک اچھی طرح سے پہنچی ہوگی, اور آج کے بعد ہم کو ہمارے ماں باپ کا کہنا اچھی طرح سے ماننا ہے. کیوں ماننا ہے؟ کیونکہ ہمارے اللہ تعالیٰ جنہوں نے ہمیں پیدا کیا, جو ہم سے بہت پیار کرتے ہیں, 70 ماہ سے درجہ ان کا بڑا ہے, انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے.
تو آج کے بعد پیارے بچوں ہم کیا کریں گے؟ ہم پوری طرح سے اپنے ماں باپ کی دعا لیں گے، ان کی خدمت کریں گے. اوکے، انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.